ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہتا ہے، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کا کنٹرول ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی زندگی کو کیسے چلاؤ گے اور کوئی دوسرا کیسے چلائے گا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی کو کبھی غلط ہاتھوں میں نہ دیں۔ زندگی میں اگر آپ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے رہیں گے تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو ہمیشہ آگے دیکھنا ہوگا، کیونکہ منزل آپ کے سامنے ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے پیچھے ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، اس بات کو ہمیشہ ہمیں خود طے کرنا ہوتا ہے۔ لوگوں کی رائے کو، لوگوں کے مشورے کو اپنے اوپر اثر انداز مت ہونے دیں۔ بس ہمیں اپنی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ جس طرح طوفان ایک مضبوط پتھر کو نہیں ہلا سکتا، بالکل اسی طرح اگر آپ کو اپنی ذات پر اعتماد ہے تو آپ ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ بس تو پھر اپنا راستہ خود چنیں، اپنے کام پر فوکس کریں، کسی دوسرے کے ڈیسیژن کو اپنا ڈیسیژن کبھی نہ بنائیں۔ ہمیں کسی کو بھی یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہماری زندگی کو کنٹرول کرے، تو بس خود پر یقین رکھنا چاہیے، بس اپنے اندر کی آواز سننی چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، آپ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ وہ کام نہیں کرو گے جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنا راستہ خود چنیں اور کسی کے بنائے ہوئے راستے پر نہ چلیں۔ اگر کوئی انسان جس پر آپ ہمیشہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے دے یا ضرورت کے وقت پلٹ جائے تو یہ مت سوچئے کہ وہ انسان بدل گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا نقاب اتر گیا۔ جب برا وقت آتا ہے تو ایسے لوگوں کے نقاب اترتے رہتے ہیں، تو یہ برا وقت نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے آپ کو اچھے اور برے کی پہچان کروا دی، جس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ غلط شخص پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے۔ زندگی میں دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب ہوتے رہتے ہیں۔ کسی چیز کو دل پر نہیں لینا چاہیے، فوکس کر کے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے اور آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوش باش ہوں، خیریت سے ہوں، محفوظ ہوں، اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں۔ میں نے آج دھوئے ہیں کپڑے، اور اتنی اچھی سی دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، کیونکہ کبھی بارش ہو جاتی ہے، کبھی بہت زیادہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، لیکن آج بہت اچھی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا آج کپڑے دھو لیتے ہیں۔ کپڑے دھونے کے بعد پھر میں تھوڑا سا پودینہ بھی لے کے آؤں گی، کیونکہ مجھے بنانا ہے رائتا، اور افطار کی تیاری شروع کروں گی۔ افطار میں آج بناؤں گی بریانی، بناؤں گی پیٹیز، بناؤں گی چاٹ، بناؤں گی کچھ خاص نہیں بناؤں گی، جو کہ میں بناتی ہوں وہی بناؤں گی، اور آپ لوگوں کے ساتھ فل ڈے روٹین جو ہے وہ میں شیئر کرتی جاؤں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ہی پیاری پیاری، بہت ہی اچھی اچھی باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم کچھ بنے، اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، کوئی کام ایسا کر لیں کہ ہم بہت آگے بڑھ جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ اس وقت کوئی کام کر رہے ہوں تو ان کے خوابوں کو ہمیں چکنا چور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت ان کے کاندھے پر تھپکی دے کر شاباشی ہمیں ضرور دینی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے، اس کی ہمت بننا چاہیے، تاکہ وہ اپنا کام اعتماد کے ساتھ کرے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، یہ بس ہمارے ذہن کا خیال ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے ناممکن کا جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اور وہ خوف یہ کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ناممکن ہے اور وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جناب پودینہ میں لے آئی تھی، بہت اچھا سا میرا پودینہ بڑا ہو رہا ہے، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، اور اس کی خوشبو بھی بہت ہی اچھی ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب میں وہاں جاتی ہوں پودینہ لینے۔ اور اب یہاں میں بریانی بنا رہی ہوں۔ یقین کریں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے زندگی میں، کچھ کر کے دکھانا ہے، آگے بڑھنا ہے، کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے، اپنی شناخت بنانی ہے، اور آپ نے کوئی کام چنا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو یقین کریں کہ وہ آپ اس کے لیے پرفیکٹ ہیں، اور وہ کام آپ کے لیے پرفیکٹ ہے۔ پرفیکٹ کس طرح ہے؟ کیونکہ جنہوں نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی خواب ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی سوچ ہوتا ہے، اور اور سب سے بڑھ کر کچھ دکھانے کا جذبہ، ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے۔ میں بہت وثوق کے ساتھ ایک بات کہوں گی کہ جن کی زندگی میں مشکلات ذرا کم ہوتی ہیں، سمجھ لیں کہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے، آرام، آسائش سب کچھ ہوتی ہیں، آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ قسمت ان پہ مہربان ہوتی ہے، یا شروع سے ہی وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوتے بنسبت ان لوگوں کے جن کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں اور وہ کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی محنت بہت زیادہ کھری ہوتی ہے، کیونکہ جن کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، دولت کی کمی نہیں ہوتی، ہر سہولت ہوتی ہے، یقین
یقین کریں ان کے اندر وہ تڑپ اور پیاس نہیں ہوتی، ان لوگوں کی نسبت جن کے پاس وہ سب نہیں ہوتا ان کے اندر وہ تڑپ اور وہ پیاس ہوتی ہے اور وہ چیز حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ آگے بڑھتا ہے جس کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، مواقع کم ہوتے ہیں۔ تو جب کچھ نہیں ہوتا تو انسان خواب بنتا ہے، خواب بنا کے وہ اپنے آپ کو اسی چیز پہ لگا دیتا ہے، اس خواب کو پورا کرنے پہ لگا دیتا ہے۔ تو پہلی بات آج کی یہ ہے کہ آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو خواب بڑا رکھیں، کیونکہ خواب بڑا دیکھیں گے تو ہی اس کی تعبیر بھی جو ہے نا وہ بڑی ہوگی۔ غریب وہ نہیں ہوتا جس کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے، غریب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس خواب نہیں ہوتے، کیونکہ اگر آپ کے پاس خواب نہیں ہے، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ دنیا کے سب سے غریب انسان ہیں۔ تو اپنی زندگی میں کوئی مقصد بنائیں، خواب دیکھیں، بڑا خواب دیکھیں، بڑا سوچیں اور اتنا بڑا سوچیں کہ موٹیویشن کے لیے آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ موٹیویشن کے لیے آپ کا خواب ہی کافی ہو، آپ کی سوچ جو بہت بڑی ہے وہی کافی ہو، کیونکہ بڑے خواب ہوں گے، بڑی سوچ ہوگی تو اللہ پاک آپ کے اندر انرجی اور طاقت کو خود بخود بڑھا دے گا۔ اللہ سے کبھی مانگنا ہو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہ مانگو، بلکہ اس کی شان دیکھ کے مانگو۔ تو جناب کوئی بھی حالات ہوں، مشکلات ہوں، کوئی بھی پریشانیاں ہوں، مسائل ہوں، لیکن آپ کے حوصلے جو ہیں وہ کمزور نہیں ہونے چاہیے، آپ کی ہمت جو ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے، خواب چھوٹے نہیں ہونی چاہیے، سوچ آپ کی بڑی ہونی چاہیے۔ تو خواب بڑا تب بنتا ہے جب ہم اللہ کی شان دیکھ کے خواب دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اللہ کی شان اتنی ماشاءاللہ سے بڑی ہے کہ ہم جو بھی خواب دیکھیں گے اللہ پاک اس کو پورا کر دیں گے۔ ہمارے خواب چھوٹے تب ہوتے ہیں جب ہم ناممکن کو اپنی زندگی میں شامل کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ۔ یا جب کچھ شروع کریں تو ارد گرد سے ہمیں بڑی آوازیں سننے کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، سمجھ لیں چائے مگوئیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے کانوں کی سماعتوں سے ٹکراتی ہیں کہ یہ نہیں کر پائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، دوسروں کو دیکھو اس نے کیا کمال کیا، وہ کتنا کامیاب انسان ہے، کیسے وہ آگے نکل گیا، یہ تو چھوٹا سا انسان ہے، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کی ہزار باتیں یقیناً آپ کو بھی سننے کو ملتی ہوں گی۔ تو بات کو سمجھے کہ معاشرے کا اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو زیرو نہیں بلکہ مائنس سے ثابت کرتا ہے کہ وہ ہیرو ہے۔ تو خواب زندگی میں ہمیشہ بڑا دیکھیں تاکہ موٹیویشن برقرار رہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو نظر آئے، کوئی بھی کام کر رہا ہو، کوئی بھی انسان آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہو تو جناب اس کی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے، کیونکہ جو شاباشی ہوتی ہے وہ آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے، حوصلوں کو بڑھاتی ہے، کیونکہ زندگی میں کسی چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی امید کی ہوتی ہے، اور امید ہمیشہ حوصلوں سے ملتی ہے، اور حوصلے دوسروں کے اپریشیٹ کرنے سے بڑھتے ہیں۔ اس لیے اگر ایک دوسرے کا حوصلہ بنیں گے، سپورٹ کریں گے، ہمت دیں گے، جہاں دیکھیں یہ بندہ یا بندی اچھا کام کر رہی ہے جی بھر کے، کوئی بھی بات دل میں رکھے بغیر اس کو اپریشیٹ کریں، دوسروں کو ہوپ دے، یقین کریں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے کتنا بہترین کام کر دیا، ایک انسان میں امید پیدا کر دی۔ اور اگر وہیں پہ اگر کوئی آپ کو ڈسکریج کرتا ہے، آپ کے کام کو اپریشیٹ نہیں کرتا، تو وہ انسان کے اندر کا، اس انسان کے اندر کا خوف ہوتا ہے، اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ انسان اگر کامیاب ہو گیا تو شاید میں تو حسد سے ہی مر جاؤں، کیونکہ آپ جیسا جذبہ اس انسان میں ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کو ڈسکریج کرتا ہے، وہ انسان اس طرح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ تو جناب انکریج کرنے والے بنے، ڈسکریج کرنے والے نہ بنے۔ تو یقین کریں کہ اگر خواب بڑا ہے، موٹیویشن ہے آپ کے پاس، اللہ پاک پر یقین ہے تو کامیابی تو ملنی ہی ملنی ہے۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دو کام ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے۔ ایک کہ ایسا ادب کریں، اتنی خدمت کریں کہ دعا کے لیے آپ کو کسی کو کہنا نہ پڑے، دعائیں جو ہیں وہ دوسرے انسان کے دل سے نکلیں، کیونکہ زندگی میں اتنا ذہین انسان آگے نہیں بڑھ سکتا جتنا ادب کرنے والا اور دعائیں لینے والا انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ ادب کرنے والا انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں آگے جاتا ہے دعائیں لے کے۔ انسان اتنا خوش قسمت ہے، اس کا نصیب۔ دوسری بات جو ہے وہ بات کر رہی ہوں، پہلے کی ہے میں نے بات کہ ادب کرنے والا جو انسان ہوتا ہے، خدمت کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے اتنا خوش قسمت ہوتا ہے، اس کا نصیب جو ہوتا ہے نا وہ بدل سکتا ہے، کیونکہ انسان بدلتا ہے تو اس کا نصیب بدلتا ہے۔ تو آپ کی سوچ بدلے گی تو آپ کا نصیب خود بخود بدل جائے گا، اگر نہیں بدلے گی تو آپ کا نصیب بھی نہیں بدلے گا، کیونکہ جب آپ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں تو آپ پتھر کے ہو جاتے ہیں، سوچیں رک جاتی ہیں، تو پتھر کا جو نصیب ہوتا ہے نا تو وہ کبھی بھی نہیں بدلتا۔ تو یہ سوچ دل میں پیدا کریں، ابھاریں کہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تنگی ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہمیں محنت پوری کرنی چاہیے، اللہ پاک پر توکل پورا ہے، ٹارگٹ ہمارا بڑا ہے، خواب ہم نے بڑا دیکھا ہے، اور دعا ہم نے دل سے کی ہے، نیت سے کی ہے، اور دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے، میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں، پاک پروردگار میری اوقات زیادہ نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، یہ بولنا مجھے نہیں آتا، بات کرنا مجھے نہیں آتا، سنانا مجھے نہیں آتا، مگر دلوں میں ڈالنا عزم تیرے پاس ہے، تو ڈال سکتا ہے، تو ڈال دے، میری
کوئی اوقات نہیں، یہ تو میرے رب کا کام ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ رمضان کی برکتیں، ہر دوسرے دن بہت زیادہ پیارا موسم ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی کتنی پیاری تیز تیز ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد بارش بھی ہوئی تھی تھوڑی سی۔ فروٹ چاٹ میں بنا رہی ہوں تو بالکل جناب اللہ پاک سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، دوسروں کا بھلا کریں یار، انسانیت کی خدمت کریں، اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کریں۔ یاد رکھیں بڑے کام بڑے وسائل سے نہیں ہوتے، بڑے کام ہمیشہ جذبے سے ہوتے ہیں، جذبہ ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر ہزار، مطلب اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہزار رستے آپ کو ملیں گے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اور کاہلی لے کے دل میں بیٹھ گئے ہیں، بزدل ہیں، خوف ہے دل میں، تو عذر مطلب کہ آپ کے پاس بہت سارے ایکسکیوز ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ کا وقت نہیں بدلے گا، کیونکہ خواب بڑا آج دیکھو گے تو خواب میں برکت ڈالنی ہے تو نیت کر لیں کہ اللہ پاک اگر میں کچھ بن گیا تیری مخلوق کی خدمت ضرور کروں گا یا کروں گی۔ ایک بات دل میں ٹھال لیں، اللہ پاک سے وعدہ کر لیں کہ اللہ پاک اگر میں نے یہ کام شروع کیا ہے، اس میں اگر مجھے کامیابی ملی اور میں کچھ بن گیا تو میں تیری مخلوق کی خدمت ضرور کروں گا، قابل ہو گئی تو تیری مخلوق کی خدمت ضرور کروں گی، تیری مخلوق کے کام آؤں گی۔ میرا یقین ہے، ایمان ہے، اگر آپ نے کوشش پوری کی ہے تو آپ کا اللہ آپ کی کوشش کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ یہاں پہ میری آج بہت ہی پیاری سی سمپل سی افطاری تیار ہو گئی ہے، بہت ہی مزے کی بریانی بنی تھی اور میری بیٹی چھوٹی والی کو بہت زیادہ پسند ہے، ساتھ میں نے کباب بھی بنا لیے تھے، اور یہ افطاری کے بعد کے جو برتن ہیں تھوڑے سے وہ میں دھو رہی ہوں، چائے بناؤں گی۔ اور وہ جو ہے نا آپ کی محنت کو میں بات کر رہی تھی کہ اللہ پاک آپ کی یقین کو، آپ کی محنت کو، آپ کی کوشش کو کبھی بھی جو ہے نا رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں اس لیے یہ بات کرتی ہوں کیونکہ کئی میری جو سسٹرز ہیں ان کو میں دیکھتی ہوں تھوڑی سی نا امید ہو جاتی ہیں، تو مجھے تھوڑا سا بہت زیادہ سا، نہ تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ سا دکھ ہوتا ہے، اس لیے میں یہ باتیں کرتی ہوں کہ سن کے ان کو موٹیویشن ملے۔ جو باتیں میں سنتی ہوں مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل اور کرم کے ساتھ آپ کو کامیاب کرتا ہے، اور آپ نے وعدہ جب یہ کر لیا کہ آپ اللہ پاک کے مخلوق کی خدمت کریں گے، جب آپ کامیاب ہوں گے تو ناکامی آ ہی نہیں سکتی۔ نصیب کا جاگنا دوسرا قدم ہے، پہلا قدم سچی خواہش ہے، تڑپ ہے اور آپ کا خالص جذبہ ہے۔ اس لیے کبھی پریشان نہ ہو، پریشانیاں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، زندگی آپ کے مطابق آپ کو نہیں لگے گی، سمجھ لیں کہ مشکلیں آئیں گی وہ آپ کو کامیابی دلانے کے لیے آتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہماری زندگی میں جب بھی مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ہمیشہ جو ہے نا ہم لوگ سوچتے ہیں نیا کرنے کا، نیا کچھ کرنے کا، اور وہ آسانیوں کے لیے مشکلیں آتی ہیں کیونکہ ہماری سوچیں بدلنی ہوتی ہیں، نرمی پیدا کرنے کے لیے ہمارے اندر آتی ہیں۔ تو جب تک آپ محنت نہیں کریں گے نصیب نہیں جاگے گا، نصیب کو جگانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہی ہوگی۔ تو یہ میری بہت ہی مزے کی جو ہے وہ چائے وہ تیار ہو گئی ہے، سارا کام میں نے کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں یہ اچھی لگی ہوں گی، اگر اچھی لگی ہوں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور میرا ساتھ دیں، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو بھی مختصر ہو جاتی ہے۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے، اور جناب کسی کی زبان۔ اسی بہت زیادہ خوبصورت بات کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کروں گی۔ آپ سے ملوں گی میں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ جناب اب یہ سحری کے بعد صبح ہونے والی ہے۔ اللہ حافظ۔